السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک اہم ترین شخصیت کو نظر بند کر دیا گیا ہے، انہیں ان کے گھر سے تحویل میں لینے کے بعد ایک انیکسی میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ سنا ہے کچھ تحقیقات چل رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، اور یہ بھی شیئر کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہیں پر بہت برہم ہیں۔ وہ کیوں برہم ہیں، معاملہ کیا ہے، یہ شیئر کریں گے، اور پھر یہ بھی شیئر کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اپنے گندے کپڑے خود ہی چوک میں دھونے شروع کر دیے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ اور بات کرتے ہیں جناب، شروع سب سے پہلے ہم پروگرام کرتے ہیں اسد طور سے۔ اسد طور جو ایک صحافی اور ولاگر، ان کے خلاف جو ہے وہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری اداروں اور اہم شخصیات پر جو ہے وہ الزامات لگائے بنا کسی ثبوت کے۔ اب ایک کیس ہے، اب تو فیصلہ تو کیس میں ہی ہوگا کہ وہ اسد طور پر لگائے جانے والا الزام غلط ہے یا درست ہے، لیکن یہ ہے کہ اسد طور کا پہلے 5 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا تھا، پھر ان کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، پھر ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، اور آج انہیں پھر جوڈیشل مجسٹریٹ FIA کی عدالت میں پیش کیا گیا اور مزید ان کا جسمانی ریمانڈ دیے جانے کی استدعا کی گئی FIA کی طرف سے، لیکن جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں انہوں نے مزید ان کا جسمانی ریمانڈ دینے کی ریکویسٹ جو ہے وہ مسترد کر دی، اور اس کے بعد اسد طور کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم خبر پر آئیں تو وہ IMF سے متعلقہ ہے۔ IMF نے جناب عمران خان صاحب کو آپ یہ سمجھ لیں بالکل کورا چٹا جواب دے دیا، بلکہ یہ کہہ دیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کو نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا گیا ہے، بلکہ ان کی جو وہ خط والی چلاکیاں تھیں وہ واپس ان کے منہ پر مار دیا، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ IMF نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان کی کہنے پر جو ان کو خط لکھا گیا تھا سیکرٹری رؤوف حسن جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کی طرف سے، وہ خط انہیں موصول ہو گیا ہے، لیکن جب ان سے یہ سوال کیا گیا IMF کے نمائندہ سے کہ جناب اس خط پر آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے بالکل ایک کورا چٹا جواب دے دیا کہ کسی بھی ملک کے داخلی سیاسی معاملات میں IMF مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حرکت کی تھی، میں کوشش تو نہیں کہوں گا، ایک حرکت کی تھی جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی، لیکن وہ حرکت کرنے کا فائدہ نہیں ہوا، اور الحمدللہ پاکستان کسی بھی ایسے نقصان سے محفوظ رہا جو عمران خان صاحب اینڈ کمپنی پہنچانا چاہتے تھے اپنے اقتدار نہ ملنے کوئی گلے کے طور پہ یا بدلے کے طور پہ۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی سدا بادشاہی تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، باقی دنیا میں جو بھی آیا ہے یا دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے جانا ہے، دنیا میں کسی مقام پر ہے تو وہ مقام اس کے پاس سدا نہیں رہنا۔ اور کچھ ایسا ہی ہوا کہ آج جو ہے صدر مملکت جو تھے عارف علوی صاحب، ان کے عہدے پر آخری دن تھا، آج انہیں گارڈ آف آنر دے کر ایوان صدر سے رخصت کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں اگر ہم ایک بات کہیں کہ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، وہ کیسے کہ عارف علوی صاحب کے بارے میں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ صدر مملکت کے عہدے کو جتنا بے توقیر انہوں نے کیا، پاکستان کی تاریخ میں کسی صدر مملکت نے اتنا نہیں کیا۔ جس طرح وہ اپنے آپ کو صدر مملکت کے بجائے وہ پاکستان تحریک انصاف کا یا ایک کارکن یا عمران خان کا ایک ماتحت اپنے آپ کو وہ سمجھتے رہے اور انہوں نے اس عہدے کو اتنا بے توقیر کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کی۔ اور ان کے کہنے پہ انہوں نے بہت سارے غیر آئینی اقدامات کیے، تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہ کروانے کے باوجود عمران خان کی اسمبلی پر انہوں نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور اسمبلی توڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد پر عدالتوں کی مداخلت کی وجہ سے ووٹنگ کرانی پڑ گئی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کبھی وہ الیکشن کی حوالے سے کوئی چیز آتی تھی اس کو رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو ان کا اختیار تھا انہوں نے ہر ممکن اپنے اختیار کو مس یوز کیا۔ ایون کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی جب سمری ان کے پاس سائن ہونے کے لیے کی، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر سائن نہ کرتے، وہ کرنا ہی پڑنا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گئے جناب عمران خان کے پاس اور یہ تاثر دیا کہ جی میں نے تو عمران خان سے پوچھ کے کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے عہدے کو بہت بے توقیر کیا۔ جب آرمی چیف ان سے ملنے کے لیے آیا جو اپنی تعیناتی کے بعد، تو اس وقت بھی فون نکال کے جی میں آپ کی خان صاحب سے بات کراتا ہوں۔ جو بندہ جاتا تھا ان کے پاس کوئی ملٹری بیوروکریسی کا کوئی افسر تو میں آپ کی خان صاحب سے بات کراتا ہوں، تو وہ بیچارے خان صاحب کی نوکری کرتے رہے، صدر مملکت کی نوکری تو نہیں کی، البتہ انہوں نے جسے کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم کی طرح اس
عہدے کو بھی اس طرح بھی استعمال کیا ہے جیسے اپنے اکیلے کے لیے جو ہے وہ مشاہرہ کرا کے وہ سرکاری خزانے سے 35 لاکھ روپے ان کو پیمنٹ کر دینی، اور اسی طرح کبھی جناب وہ کہیں ناشتہ فرمانے جا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جو اپنا گھر تھا کراچی والا، اس کو انہوں نے کیمپ آفس بنایا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی 8 گاڑیاں سرکاری وہ اور 2 مرسیڈیز لیول کی گاڑیاں، وہ ان کے بچے ان کی بہویں وہ سارے استعمال کرتے تھے، وہاں پہ سارا ان کو پروٹوکول لگا ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے 2 سال پہلے سے اپنی تنخواہیں بڑھوانے کی بھی کوشش کی، اب یہ میں چیک کروں گا کہ وہ بڑھانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوا۔ اور پھر انہوں نے صدر مملکت سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی مراد میں اضافے کی بھی بڑی خواہشات کا اظہار کیا، اور اپنے عہدے کو مس یوز کرتے ہوئے ایک امریکی NGO سے اپنے بیٹے کے ڈینٹل کلینک کو $25 لاکھ بھی دلوائے، ان کی انویسٹمنٹ کروائی وہاں پر، اور اس کے لیے گورنر ہاؤس کا استعمال کیا، خود وہاں پہ کھڑے ہوئے ایک پرائیویٹ 2 کمپنیوں کے آپس میں معاہدے کے بیچ میں صدر مملکت صاحب پیچھے کھڑے ہو کے تصویریں بنوا رہے تھے۔ تو یعنی کہ کوئی اینگل نہیں چھوڑا عارف علوی صاحب نے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج مطلب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، کہ یہ پہلا صدر ہوگا جس کو ایک تو ہوتا ہے مارشل لگ جاتا ہے، چلو صدر کو پھر تو دڑکی لگانی پڑتی ہے، لیکن جمہوری دور ہو، صدر مملکت رخصت ہو رہا ہو تو اس کو نہ تو وزیر اعظم رخصت کرنے کے لیے گیا، نہ کوئی کابینہ کا ممبر رخصت کرنے کے لیے گیا، وہ جو تینوں مسلح افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، کسی فوج کا کوئی سربراہ یا کوئی جنرل رینک کا کوئی افسر ان کو رخصت کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، تو بڑی اس مایوسی کے عالم میں رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن علوی صاحب کے لیے ابھی مزید بری خبریں آنا بھی باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت سارے کام ایسے کیے ہوئے تھے جن کو ان کے خلاف کوئی کارروائی اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی تھی کہ ان کو صدر مملکت کے آئینی عہدے پر براجمان ہونے کی وجہ سے صدارتی استثناء حاصل تھا، جو کہ اب ختم ہو گیا ہے، اور بہت سارے کیس اب ان کے خلاف کھلنے کا امکان پایا جاتا ہے۔ اس سے اگلی خبر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ایسے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک خبر آئی تھی 9 مئی کے حوالے سے، کوئی مقدمہ تھا، اس مقدمے کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت جو تھی لاہور کی، اس کے جج نوید اقبال صاحب نے 33 ملزمان کی اکٹھے ہی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی تھی 1 لاکھ روپے کے مچلکے پر۔ تو آج جو ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تبدیل ہو گئے ہیں، جسٹس امیر بھٹی رخصت ہوئے، نئے جسٹس ملک شہزاد احمد گھیبا جو ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا، اور پھر جناب ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ یہ جو جج صاحب تھے نوید اقبال صاحب، ان کو ان کے عہدے انسداد دہشت گردی کے جج کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کو OSD کر دیا گیا ہے، اور ان کو سیشن کورٹ رحیم یار خان میں رپورٹ کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو جناب اس سے آگے خبر ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اپنے عہدے کو اتنا بے توقیر تو نہیں کیا نگران وزیر اعظم کے طور پہ جتنا عارف علوی صاحب نے کیا، لیکن بہرحال وہ کسی بھی نگران وزیر اعظم سے زیادہ طویل عرصہ نگران وزیر اعظم رہے، اور اس عرصے میں انہوں نے جو اپنے اور اپنے بچوں کے بہت سے دل کے جو ارمان تھے وہ پورے کیے۔ کبھی وہاں پہ پیرس میں جا کے 16,000 یورو کا قومی خزانے کے کبھی ڈنر کھڑکا دیا مبینہ طور پہ، کبھی سوئٹزرلینڈ چلے گئے تو واپس آنے کا دل نہیں کر رہا، کبھی فیملی کو لے کے UK چلے گئے، وہاں پہ اگر 1 یا 2 دن کا دورہ تو وہ لنگر آن کر لیا، تو چنگا انہوں نے انجوائے کیا۔ لیکن فیکچول پوزیشن کیا ہے؟ فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ وہ سینیٹر تھے، اور سینیٹر کو منسٹرز کالونی میں بنگلہ نہیں ملتا، لیکن بھائی صاحب کی کوئی سیٹنگ اچھی تھی تو تبھی تو وہ نگران وزیر اعظم بنے تھے۔ تو وہ انہوں نے منسٹر کالونی میں ایک بنگلہ نمبر 15 گزشتہ 5 سالوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو ابھی جب وہ ایوان وزیر اعظم سے رخصت ہوئے تب بھی وہ اس بنگلے میں ہی گئے ہیں، لیکن اب ان کو وزارت ہاؤسنگ نے ایک نوٹس بھجوا دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب آپ نے 5 سال سے اس بنگلے کا کرایہ نہیں دیا۔ وہ تقریباً غالباً کو 65 یا 68 لاکھ روپے کرایہ واجب الادا ہے، تو وہ اب ان کو نوٹس جاری کیا گیا کہ جناب مہربانی فرمائیں وہ کرایہ تو ادا کر دیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب PM شپ چھوڑنے کے بعد وہ بنگلہ بھی ان کے پاس رہتا ہے یا نہیں رہتا، لیکن بہرحال اگر رہا بھی تو پچھلے پیسے بھائی جی دینے پڑیں گے۔ تو اس سے اگلی ہم خبر کی طرف جائیں تو پھر اگلی خبر جو ہے وہ وہی ہے جو آپ نے تھم نیل پہ دیکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے گندے کپڑے اپنے خود ہی چوک میں دھونے شروع کر دیے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ خبریں تو آ رہی تھیں نا غیر مصدقہ ذرائع سے، اب خبر ذرائع بلکہ مصدقہ ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا مبینہ طور پہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جی مبینہ طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کابینہ بنائی وہ سارے جو ہیں وہ مختلف اماؤنٹس پیسے دے کر وہ انہوں نے وزارتیں حاصل کی مبینہ طور پر، لیکن اب وہ کام مبینہ سے نکل کے کھل کے سامنے آ گیا۔ وہ ایسے کہ تیمور ظفر جھگڑا جو تھے، تیمور جھگڑا جو ان کے وزیر خزانہ بھی رہے KP کے،
انہوں نے جناب ایک آج انکشاف کیا ہے کہ جی مجھ سے کہا گیا تھا کہ 20 کروڑ روپیہ لگے گا اگر آپ وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کا۔ یہ مبینہ طور پہ ان کو علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو کہا جی میں 8 کروڑ روپیہ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی میری پسلی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر تم 8 کروڑ دے سکتے ہو تو پھر کوئی نہیں لگ سکتے۔ تو پھر ذرا کہ یہ کہنا ہے کہ ایک وزیر خزانہ سندھ سے جو ہے امپورٹ کیا گیا، یہ بھی ایک انوکھا ہی واقعہ ہوگا کہ صوبہ جو ہے وہ کوئی اور ہے، اس میں وزیر خزانہ دوسرے صوبے سے لایا جا رہا ہے۔ خیر وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ اگر یہ بات تیمور جھگڑا جو خود پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ رہے ہیں، ابھی بھی تحریک انصاف کا ہی حصہ ہیں، یہ وہی ہیں جن کی وہ آڈیو بھی آئی تھی شوکت ترین جب یہ نے ان کو فون کیا تھا کہ آئی ایم ایف کو لکھو کہ ہم کے پی والے جو نہیں ہیں وہ آئی ایم ایف کے قرضے میں جو شیئر ہے فیڈرل گورنمنٹ کو وہ ہم نہیں دیں گے، تو آپ اپنی ذمہ داری بھی دیں۔ تو انہوں نے بڑی ایفیشینسی بھی دکھائی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کا جو ادھر کاؤنٹری ہیڈ ہے، وہ غالباً انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو میرا دوست ہے یا میرا جاننے والا ہے، میں اس کو خود بھی جا کے کہوں گا۔ تو اپنی پارٹی کی خاطر ملک کے خلاف بھی بھائی صاحب بڑے آگے بڑھ کے چلتے تھے۔ تو اب جب اپنی وزارت خزانہ کی دوبارہ باری آئی تو اگلے نے کہا جی 20 کروڑ روپیہ رکھو تو پھر وزیر بنو گے۔ وزارتیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ساری کی ساری بکی ہیں۔ تو تیمور جھگڑا صاحب نے البتہ اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اب یہ وہ گندے کپڑے ہیں جو چوک میں پی ٹی آئی نے دھونے شروع کر دیے، اس لیے تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی کسی کا حساب تو نہیں رکھتے۔ تو انہوں نے بھی جناب پھر آج یہ فرما دیا کہ جی یہ انتہائی نالائق وزیر خزانہ تھے، تو ان کو ان کی نالائکی کی وجہ سے ہم نے نہیں لگایا، کیونکہ 10 سال خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی اور 1000 ارب روپے تک اس کا قرضہ پہنچ گیا اور صوبہ دیوالیہ ہونے والا ہے۔ لو جی تو وہ بات ہے جو ہم لوگ کہتے تھے کہ بھائی صاحب صوبہ خیبر پختونخوا دیوالیہ ہو گیا ہے، کر دیا گیا ہے، 10 سال وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلے کھا گئے، ٹکے کا کام نہیں ہوا پورے صوبے میں اور 1000 ارب روپیہ قرضہ بھی چڑھ گیا اور اب دیوالیہ بھی ہونے والا ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، اب وہ متھے لگ رہے ہیں وفاق کے اور پیسے دو۔ وفاق کہتا ہے بھائی ہم نے تو جو آپ کا کوٹا بنتا تھا تو دے دیا ہوا ہے، اب تو اگلا بجٹ آئے گا تو اس کے بعد پھر آپ کا بنے گا۔ تو وہ جناب اب کسی کو دوسرے کو الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس صوبے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ظلم کیا۔ خود صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ جناب اپنے اس لین دین کے مبینہ ترازے میں یا اپنی خندق میں اس نے یہ اقبال جرم کر لیا، یہ اعتراف کر لیا ہے کہ صوبے میں 10 سال پی ٹی آئی نے 1000 ارب قرضہ چڑھایا ہے اور صوبہ دیوالیہ ہونے والا ہے۔ ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں انہوں نے پوری پی ٹی آئی کے کو چوک میں کھڑا کر دیا، اس کے گندے کپڑے وہاں دھو دیے ان دونوں نے، سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر اعلیٰ نے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے انہیں ساری پارٹی کی نالائکی، ساری پارٹی کی کرپشن سب کچھ نکال کے چوک میں رکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس معاملے کا آگے کیا بنتا ہے۔ اور اس سے اگلی خبر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ جی نواز شریف صاحب بہت کم اپنے جذبات یا خیالات کا اظہار کرتے ہیں، بڑے وہ کسی قدر گپت قسم کے آدمی ہیں، بہت گہرے ہیں، اپنے دل میں بہت ساری باتیں رکھتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ بولتے ہیں اور اپنی طرف سے بالکل ٹھیک ہی بولتے ہیں۔ وہ ہوا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوٹیج آئی تھی غالباً کل آئی تھی، جس میں آرمی چیف جو ہے وہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ نیو پرائم منسٹر بنے ہیں شہباز شریف حلف اٹھایا تو ان سے ملنے کے لیے پہنچے، تو شہباز شریف صاحب نے اپنے آفس سے نکل کے جہاں پہ وہ گاڑی سے اتر رہے تھے آرمی چیف، وہاں پر پہنچ کے ان کا استقبال کیا، آرمی چیف نے ان کو سلوٹ کیا اور اس کے بعد وہ ان کو اندر لے کر چلے گئے۔ اب نواز شریف صاحب کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اب یہ پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب بہت برہم ہیں۔ نواز شریف صاحب کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ جناب ایک ڈسپلن ہوتا ہے ایک کسی بھی آفس کو چلانے کا، تو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کو پرائم منسٹر رہنا چاہیے۔ اب آرمی چیف جو ہیں وہ بہرحال چاہے کتنے بھی پاورفل ہیں، لیکن ایک آئین اور قانون اور ضابطے کے تحت وہ ایک اعلیٰ ترین سرکاری افسر ہیں اور وہ آئے ہیں، اور وہ اگر پرائم منسٹر صاحب ان کو بہت یعنی گرم جوشی سے بھی استقبال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں، مطلب جا کے گاڑی پہ ریسیو کرنا مناسب نہیں تھا۔ لیکن جو نواز شریف صاحب نے اپنے قریبی حلقوں میں بات کی ہے مبینہ طور پہ وہ یہ کی ہے کہ جناب چلیں اول تو اس طرح ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ اپنے آفس کے دروازے پر ان کا استقبال کر لیتے، اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر ان کو آگے بڑھ کے ریسیو کر لیتے، بٹھاتے، لیکن بہرحال وہ ان کے ماتحت ہیں آرمی چیف اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر کر ہی دیا تھا تو بھائی صاحب اس کی ویڈیو ریلیز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی نواز شریف صاحب کو اعتراض ہے کہ اگر آپ نے کر ہی دیا تھا، آپ کو بہت شوق تھا تو چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات ان سے بہت زیادہ ذاتی مراسم بہت اچھے ہوں، تو آپ نے چلیں تھوڑا سا اپنا پروٹوکول کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھ کے ان کو جا کر کے ریسیو کر لیا، نو پرابلم، لیکن پھر اس کی ویڈیو ریلیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس سے ایک غلط تاثر گیا ہے کہ جی شاید
ہم جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں، حالانکہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ملک کا، تو اس عہدے کے وقار کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس پر نواز شریف جو ہیں وہ اپنے بھائی پہ برہم ہیں۔ اچھا، ہم یہ لفظ برہم تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تحفظات ہیں نواز شریف صاحب کو، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی اپنی فیملی کا سسٹم ہے۔ شہباز شریف صاحب چاہے پرائم منسٹر چھوڑ کے کچھ بھی بنے ہوں تو وہ اپنے بڑے بھائی کی ڈانٹ بھی کھا لیتے ہیں، ان کے سامنے بولتے بھی نہیں ہیں، اپنے بھائی کی فرما برداری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جہاں ان کے اوپر آپ بہت ساری بات کرتے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو نہیں ہے وہ بالکل ہی ہومیوپیتھک ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ بڑے بھائی ہے آ جاتا ہے تو وہ اس کو باپ کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی بات سے کبھی وہ دوسری بات کرتے نہیں ہیں۔ تو اگر نواز شریف صاحب ان پہ برہم ہوئے یا انہوں نے کوئی بات کہی تو وہ یقیناً انہوں نے خاموشی سے سن لی ہوگی، چپ کر کے سنی ہوگی یا اپنی کوئی وضاحت پیش کی ہوگی، لیکن بہرحال نواز شریف صاحب اس معاملے پر ان کے اوپر بہت زیادہ برہم ہوئے ہیں۔ اچھا جناب، اگلی جو خبر ہے وہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک اہم ترین شخصیت نظر بند ہے۔ جناب، اہم ترین شخصیت تو کون ہے؟ گیس کریں ذرا۔ ہم آپ کو بتا دیں، وہ شخصیت جس نے ابھی کچھ دن پہلے پورے ملک میں ہر طرف بیجا بیجا کرا دی تھی، رولا مچا دیا تھا۔ کون جناب؟ وہ کمشنر راولپنڈی تھے ایک لیاقت چٹھا صاحب، اچانک ہی منظر عام سے غائب ہوئے ہیں نا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ چکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب بڑی دھاندلی ہو گئی اور میرے لوگ میرے پاس آ کر رو رہے تھے، رزلٹ ہم نے بدلے یوں کیا وہ کیا، حالانکہ ان کو تعلق نہیں تھا الیکشن پروسیس میں، وہ ہم آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جناب ایک تحریری بیان دے دیا کہ جی وہ میں نے تو غلطی سے کہہ دیا تھا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ اور اب یہ پتہ چلا کہ جناب وہ، میں نے کہا یار پتہ کریں کہ وہ کدھر ہیں، وہ معاملے کا بنا گیا۔ جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا جناب کہ بھائی صاحب کو تو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ نظر بند اس طرح قانونی طور پہ نظر بند نہیں، قانونی طور پہ نظر بند تو وہ ہوتا ہے نا جس ڈپٹی کمشنر جس کی ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتا ہے، اس طرح نہیں، لیکن ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا۔ اللہ نہ کرے اس بندے کو کوئی نقصان پہنچا دے تو کہیں گے اور جی یہ تو جناب جس کی مرضی آپ الیکشن کمیشن کے سر ڈال دیں، مخالف سیاسی جماعتوں کے سر ڈال دیں، کسی کے سر بھی ڈالا جا سکتا ہے، تو ان کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ چونکہ کمشنر ہاؤس میں مقیم تھے، وہاں سے ان کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا اور کمشنر ہاؤس ہی کے اندر واقع سرکاری نیکسی میں ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ نظر بند کر دیا گیا ہے یا حفاظتی تحویل میں وہاں رکھا گیا ہے، جہاں پر ان سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، کوئی بندہ ان سے وہاں پہ مل نہیں سکتا، کوئی وزٹر وہاں پر نہیں آ سکتا۔ وہاں پر انتہائی سخت پیرا ہے، ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں، ہماری جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں اور ان کے اوپر مسلسل نگرانی رکھی گئی ہے، کسی سے فون پہ بات نہیں کر سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے۔ اور یہ پتہ چلا کہ جی ان کے حوالے سے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک انکوائری چل رہی ہے کہ بھائی جو اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا اور بعد میں اسے مکر بھی گئے، تو وہ الزام انہوں نے کس کے کہنے پہ لگایا تھا اور کیوں لگایا تھا، پیچھے پیچھے کون کون سے موٹیوز تھے، کون کون سے لوگ انوالو تھے، پوری چین کیا بنی ہے۔ تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی اس انکوائری رپورٹ کے آ جانے تک اسی انیکسی میں مقیم رہیں گے، اس کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس انکوائری رپورٹ کی موجودگی میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا ہے تو مقدمہ درج کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، اگر نہیں بنتا تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ان کو ریلیز کرنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ صدارتی انتخاب کے حوالے سے اور کچھ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بہت اندر کی خبر میرے پاس ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔